ابن ہشام نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو آپ نے خدیجہ بنت خولید رضی اللہ عنہا سے عقد فرمایا، اور یہ ان واقعات میں سے ہے جس کی روایت ابو عمر المدنی کے حوالے سے متعدد اہل علم نے مجھ سے کی۔ ابن اسحاق نے کہا خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک شریف، مالدار اور تاجر عورت تھیں۔ اپنا مال دے کر لوگوں کو تجارت میں لگا دیتیں اور تجارت میں شرکت بھی کرتیں، اور شرکاء کے لیے اپنے پیسے کا تھوڑا حصہ مقرر کر دیتیں۔ خود قریش کے لوگ بھی تاجر ہی تھے۔ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری، شرافت اور اخلاقیات کے واقعات کی خبر پہنچی تو آپ کو پیغام بھیجا اور درخواست کی کہ مال لے کر میرے ایک غلام کے ساتھ، جس کا نام مسیرہ تھا، تجارت کے لیے شام کی اور تشریف لے جائیں۔ آپ کو معاوضہ اس سے زیادہ دوں گی جو دوسرے تاجروں کو دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول فرمائی اور ان کا مال لے کر شام کی اور نکلے۔ آپ کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام مسیرہ بھی تھا۔ شام پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راہب کے گھر کے نزدیک ایک درخت کے سائے میں آرام فرمایا۔ راہب نے اوپر سے دیکھ کر مسیرہ کو کہا، یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں؟ مسیرہ نے جواب دیا، یہ شخص حرم والے قریشیوں میں سے ہیں۔ راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں اتر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان فروخت کیا جسے لے کر آپ نکلے تھے، اور جو سامان خریدنا چاہا وہ خرید فرما لیا۔ پھر واپس مکہ تشریف لائے۔ مسیرہ بھی آپ کے ساتھ ہی رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی سخت ہو جاتی تو مسیرہ دیکھا کرتا کہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے 2 فرشتے آپ کے اوپر سایہ افغن رہتے اور آپ اونٹ پر بیٹھے چلے جاتے۔ آپ جو مال شام سے لائے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسے فروخت کیا تو 2 گنا یا اس کے قریب مال ہو گیا۔ مسیرہ نے راہب کی باتیں اور آپ پر فرشتوں کا سایہ افغن ہونا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا عقل مند، شریف عزم والی خاتون تھی۔ جب مسیرہ نے وہ عزم و شان کی خبریں سنائیں تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہلا کے بھیجا، اے میرے چچا کے بیٹے، آپ سے رشتہ داری قوم میں آپ کے شرافت، امانت داری، حسن اخلاقی اور سچائی کی وجہ سے آپ کی جانب میرا ایمان خاطر ہے۔ پھر نکاح کی استدعا کی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا ان دونوں قریشی عورتوں میں نسب، شرافت کے لحاظ سے افضل و اعلیٰ اور دولت کے اعتبار سے تمام عورتوں میں بڑی مالدار تھیں۔ آپ کا نسب یوں تھا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام خولید بن اسد تھا اور والدہ کا نام فاطمہ بن زائدہ تھا۔ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح والا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو آپ نے چچاؤں سے اس کا ذکر کیا۔ آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب آپ کے ساتھ گئے۔ خولید بن اسد کے پاس جا کر خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی نسبت کروائی اور آپ کا عقد ہو گیا۔ ابن ہشام نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دی۔ یہ پہلی بیوی تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد فرمایا۔ ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا عقد نہ کیا، یہاں تک کہ وہ انتقال فرما گئی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے، آمین۔ ابن اسحاق نے کہا، آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی سے ہوئی، یعنی قاسم جن کے نام سے آپ کنیت فرمایا کرتے تھے، طاہر، طیب، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ علیہ السلام خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی سے ہوئے۔ ابن ہشام نے کہا، آپ کے بیٹوں میں سب سے بڑے قاسم تھے، ان کے بعد طیب، ان کے بعد طاہر، اور شہزادیوں میں سب سے بڑی رقیہ رضی اللہ عنہا، ان کے بعد زینب، ان کے بعد ام کلثوم اور سب سے چھوٹی شہزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ابن اسحاق نے کہا، قاسم، طیب اور طاہر کی وفات تو اسلام سے پہلے ہی واقع ہو گئی۔ شہزادیاں سب کی سب زمانہ اسلام تک رہیں، اسلام اختیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔